13 ممبر بینچ نے تاریخ کا وہ قرض چکایا ہے جو لوگ توقع کر رہے تھے. ہیو دے ریڈیم دی انٹائر انسٹیٹیوشن آف جوڈیشری؟ ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ دیکھیں یہ سارے اس کیس میں دیر از اے ون ون سچویشن. یہ جو لوگ سڑکوں پر رول آف لا کی بات کرے تو ان کی بھی جیت ہے, یہ جمہوریت کی بھی جیت ہے, یہ رول آف لا کی بھی جیت ہے, اور یہ اب میں بہت امپورٹنٹ نقطہ اٹھا رہا ہوں, یہ جنرل پرویز مشرف کی بھی جیت ہے. آپ کہیں گے کیوں؟ یہ تو آپ خود ہی کہہ رہے ہیں. اچھا, بات یہ ہے کہ ہمارے ڈپلومیٹس کو ابراڈ فارن کیپٹلز میں, ڈپلومیٹک انکلیو میں ڈیموکریسی اور رول آف لا اسٹیبلش کرنے کے لیے بہت تگ و دو کرنی پڑتی ہے, اینڈ دین دوسری کنٹریز کے ڈپلومیٹس ایسے براڈ اسمائل دے کے اگنور کر دیتے ہیں. بٹ ناؤ جب رول آف لا کی بات ہوگی تو دس کیس ول بی کوٹڈ. جب ڈیموکریسی کی بات ہوگی کہ وہ ڈکٹیٹرشپ ہے کہ نو, یعنی پریس فریڈم کے ساتھ اب جوڈیشل فریڈم کا ذکر کیا جائے گا. جب ڈیموکریسی کی بات ہوگی یعنی ایک آدمی دیکھیں آج آپ اس کو کہتے ہیں ہسٹوریکل ججمنٹ. وہ ہسٹوریکل ججمنٹ نواز شریف کے زمانے میں نہیں آیا, بے نظیر کے زمانے میں نہیں آیا, جس کو آپ ڈکٹیٹر کہتے ہیں اس کے زمانے میں آیا. لیکن دیٹ مینس دیر واز نو پریشر. اوکے, دس از ویری انٹرسٹنگ. No, let me finish. Okay, interesting. And above all, I'm going to very important points. Above all, ہمارے ہاں جو فارن انٹرپرینرز نہیں آ رہے تھے کہ ان کے جو اکنامک رائٹس کو یہاں کی کورٹ پروٹیکٹ نہیں کر سکتی. They said کہ these are kangaroo courts, they cannot look after our economic interest. Now our economic counselors will be talking to those business lobby effectively. Look, this is the level of our courts, and that will bring the foreign entrepreneurs in the Pakistan. So this is the victory of General Pervez. بڑا یہ آخری نقطہ جو ہے اس میں میں صرف یہ کہوں گا کہ چیف جسٹس صاحب نے جو راولپنڈی بار میں جو اپنی اسپیچ کی تھی اس کے آخری سے پہلے پیج کے اوپر 4 نکات تھے جو یہی تھے جو آپ فرما رہے تھے کہ فارن انویسٹمنٹ کو آپ پروٹیکٹ نہیں کر پائیں گے اگر آزاد جوڈیشری نہیں ہے. بٹ کل صاحب آپ کے کمنٹ اس کے اوپر تو جنرل ون ون سچویشن ہے, سبھی خوش ہیں. جنرل پرویز مشرف کے لیے بھی یہ وکٹری ہے. ایک کہا جاتا ہے کہ ڈکٹیٹر ہیں, ان کے نیچے ایسا ورڈکٹ آ گیا تو کس طرح آ گیا انہونی. اگر سارے اداروں کو وہ کنٹرول کرتے ہیں, مینیپولیٹ کرتے ہیں, تو پھر اس کو بھی کرنا چاہیے. طلعت صاحب, مجھے قصوری صاحب کے ساتھ بڑے احترام کے ساتھ بہت ہی اختلاف ہے. یہ کہتے ہیں رول آف لا کی وکٹری ہوئی ہے, یہ کہتے ہیں انصاف کی وکٹری ہوئی ہے, مگر آپ نے, ہم نے, سب نے دیکھا یہ ان بینچز پہ بیٹھے تھے جو ڈکٹیٹر کو سپورٹ کر رہے تھے. یہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے, ایک فوجی جرنیل نے, ایک چیف جسٹس آف پاکستان, ایک عدالتی نظام کے سربراہ کے خلاف ایک ریفرنس بھجوایا تھا جو آج ڈکلیئر ہوا کہ نیل اینڈ وائٹ. یہ بات نہیں کر سکتے ہیں. میں اگر کہوں, وجیہ اگر کہے, چودھری اکرام کہے, ہم کہہ سکتے ہیں یس دس از اے وکٹری فار رول آف لا, کیونکہ ہم اس سائڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے جو فائٹ کر رہے تھے اس کے لیے. قصوری صاحب, اور قصوری صاحب کہتے ہیں کہ ضیاء اللہ یہ پرویز مشرف کی وکٹری ہے. کس چیز کی وکٹری ہے؟ اس کی میلا فیڈے ثابت ہوئی ہے. ساری دنیا کے سامنے یہ ججمنٹ ہے کہ بیسیکلی دی ریفرنس واز بیسڈ آن میلا فیڈے. جب یہ میلا فیڈے آئے, ایک تو وہ فوجی جنرل ہے, اور دوسرا یہ کہ میلا فیڈے اس نے چیف ایک جوڈیشل سسٹم کے ہیڈ کے اوپر جو سربراہ ہے اس کے خلاف میلیشیس بیسڈ ایک ریفرنس داخل کیا, جس میلا فیڈے کا ذکر نہیں کیا انہوں نے شارٹ آرڈر میں. جی نہیں, یس وٹ ایور, وین اے تھنگ از گوئنگ ٹو بی ڈکلیئرڈ ایز نل اینڈ وائٹ, نیچرلی ہمارا سب سے بڑا پوائنٹ یہ سیٹ, تو ہمارا سب سے بڑا جو پوائنٹ تھا وہ یہی تھا. چودھری اعتزاز صاحب نے جو سب سے زیادہ اسٹریس کیا وہ یہی پوائنٹ تھا کہ نہیں. لیکن میں صرف آپ سے یہ ایشو لینا چاہتا ہوں کہ وکیل نے تو کوئی نہ کوئی تو کسی نے تو دوسری سائڈ کو کیس پلیڈ کرنا ہے نا. تو یہ کہنا کہ چونکہ دوسری سائڈ جو تھی آلموسٹ لائک این اینیمی لائن, آپ یو کراسڈ اوور لیگل کیسز کے اندر, نہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ بنیادی طور پہ ایز پروفیشنل ہم کیسز تو کرتے ہیں, لیکن یہ آپ کا ایک اپنی مرضی ہے کہ آپ نے کون سا راستہ چننا ہے. مثلاً یہ اگر مجھے کہا جائے کہ آپ گورنمنٹ کی طرف آ جائیے اور ڈکٹیٹرشپ کی مدد کیجیے تو میں نہیں کروں گا, کیونکہ میرا کانشنس اس کی اجازت نہیں دیتا. میں اصولی طور پر اسے پاکستان اور اپنے نظام عدل کے حوالے سے بھی اور رول آف لا کے حوالے سے بھی ایک جرم قرار دیتا ہوں, سو فار ایز مائی سیلف از کنسرن. وہ جو بات قصوری صاحب نے فرمائی
کہ یہ ڈکٹیٹر کے دورانیے میں یہ لینڈ مارک ججمنٹ آئی ہے. اس پہ میرے دو پہلو سے میں عرض کروں گا. دیکھیے بات یہ ہے کہ پہلے میں نے یہ کہا کہ تاریخ کا اپنا تسلسل ہے اور اس کی اپنی ایک امپیکٹ آتی ہے شہریوں پہ. اس پہ بہت کچھ کہا گیا. جو موجودہ صورتحال ہے, میرا یہ خیال ہے کہ اگر چیف جسٹس پاکستان کی طرف سے ناٹ ٹو ریزائن کا لفظ اور پاکستان کے وکلا ناٹ ٹو ایکسپٹ دس سچویشن یہ نہ ہوتی تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو اسٹرینتھ جوڈیشری نے گین کی فار انڈیپینڈنس اور رول آف لا, شاید اس حوالے سے کچھ مشکلات درپیش ہوتی. میں یہ نہیں کہتا کہ اگر یہ نہ ہوتا تو وہ بالکل ہی فیصلہ نہ کر پاتے, لیکن یقیناً ایک مومنٹم جنریٹ ہوا, اس سے مومنٹم, ایک اویئرنیس بھی آئی پورے پاکستان کے اندر. پھر سول سوسائٹی بھی آ گئی, پولیٹیکل ورکر بھی آ گیا. میں نے کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ ڈیسٹیچیوٹ یہ لفظ میں کانشیسلی یوز کر رہا ہوں, بعض کرپڑ لوگوں کو, چھوٹے بچوں کو, وہ پہنے ہوئے, ہار بھی پہنے ہوئے ہیں اور ساتھ وہ لکھا ہوا ہے چیف جسٹس کی بحالی کے لیے ہم نکلے ہیں. میں نے عورتوں کو دیکھا, میں نے بعض ایسے بزرگ دیکھے جو چل نہیں سکتے تھے اور میں نے انہیں پوچھا, اور آپ کو پتا ہے کہ میں وہاں چلتا رہتا تھا 5-5 4-4 گھنٹے جسٹ ٹو نو دی سینٹیمنٹ. تو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ وہ سینٹیمنٹ جو ہے وہ جینون سینٹیمنٹ تھا جو فائنلی پاکستان کا جو پولیٹیکل ہارائزن ہے اس کے اوپر بھی آیا. پھر یہ میں خوش آمدید ناظرین. سپریم کورٹ کی طرف سے ایک تاریخ ساز فیصلہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری میں ایسا فیصلہ نہیں آیا اور اس سے پاکستان کی تاریخ, آنے والی تاریخ تبدیل ہو جائے گی. اکرام توحید صاحب, آپ ذکر فرما رہے تھے کہ ایک پبلک سینٹیمنٹ تھا اسٹریٹ کے اوپر اور لوگ چاہ رہے تھے ریسٹوریشن اور بچوں نے گلے میں پلیکارڈ ڈالے ہوئے تھے, لیکن کتنا ریلیونٹ ہے یہ اسٹریٹ سینٹیمنٹ اور یہ مومنٹم جس کا ہم ذکر کرتے ہیں, بالخصوص جب ہم نے پہلے یہ بھی نقطہ ریز کیا ہے کہ جو جج صاحبان ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے ہیومن ہیں, لیکن جب وہ پروفیشنل جج بھی ہیں اور پروفیشنلزم کا تقاضا یہ ہے کہ ان تمام معاملات سے پرے رہ کے ٹچ سٹون آف لا کے اوپر ڈیسائیڈ کریں. سر صاحب, یہ تو سینٹیمنٹس کی بات ایک فکرہ کہہ کے میں کنکلوڈ کرتا ہوں, پھر کانسٹیٹیوشن کی طرف آتا ہوں. سینٹیمنٹس کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ ناٹ ٹو ریزائن کا جو ایک میسج آیا اور رسپانس آئی وکلا کی طرف سے اور پھر باقی لوگ بھی شامل ہوئے, میں یہ سمجھتا ہوں میرے انالیسز میں پاکستان بھر میں راتوں رات لوگ جاگنا, چلنا, بھاگنا, پھول پھینک رہے ہیں, آ رہے ہیں, جا رہے ہیں. کسی کو یہ فکر نہیں ہے کہ اس نے کھانا کھایا ہے, اس کا پسینہ نکل رہا ہے, وہ بھوکا ہے. یہ سارا کچھ جو کچھ آپ نے پورے پاکستان میں دیکھا, جس پہ بہت ساری باتیں بھی ہوئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ بنیادی طور پہ پاکستان کے لوگوں نے اس اپنے سینٹیمنٹ کا اظہار بھی کیا اور اس کو ایز اے انویلیویبل ایکسپریشن پورے ملک میں اور پوری قوم کے سامنے اس کو ایک ایسی چیز کے طور پہ پیش کیا جس کا مطلب یہ تھا کہ یہ ہیں وہ ایسپریشن جو کانسٹیٹیوشن کے دیباچہ میں درج ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشن میں کیا کیا چیز ہوگی پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں, اور ایسپریشنز آف پیپل آف پاکستان ان کو ٹو میٹ دیم کیا مختلف اداروں نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں, اگر میں اسی پر اپنا ایک نقطہ لگا دوں اور آپ کے نقطے کی شاید وضاحت کے طور پہ, کہ جو لوگوں کے ایکسپریشن تھے, جو سینٹیمنٹ تھے, وہ اصل میں آئین اور قانون کی روح کے عین مطابق تھے. اور وہ دیٹ ہیز ٹو بی ایکسپریس دا وے اٹ واز ایکسپریس. لیکن وجہ یو ور اگین ان دا کورٹ فیوریشلی ٹیکنگ نوٹس, واقعتاً یہ سینٹیمنٹ جو تھا, جو ٹرینڈ چل پڑا تھا, اور ظاہر ہے میڈیا کے اندر اتنی ہائپ, اور سپریم کورٹ کی طرف سے بارہا پہلے یہ باقاعدہ ایشو کی گئے ڈائریکٹیوز کہ جی میڈیا کے اندر ٹرائل نہ ہو اور اس کی کوریج کی باقاعدہ حد مقرر کی گئی. پیمرا کو پھر آرڈر دیا گیا, پھر پیمرا نے اس کی کیا تشریح کی وہ ایک الگ بحث ہے, اس کے اوپر ہم بعد میں کریں گے. تو ججز ور obvious